سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا اب کوئی بچہ، کوئی طالب علم پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کا امتحان اس میں زیادہ ایک مہینہ 20 دن پہلے زیادہ محنت مشقت کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، پھر امتحان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے رجب، کھڑے کھوٹ کا پتہ چل جائے، اصلی نقلی کا معلوم ہو جائے۔ اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ مہینہ رزلٹ نکلنے کا ہے، نتیجہ آنے کا ہے۔ جس نے پورے سال اور اس رجب کے مہینے میں عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، درود کی کثرت کی، زکوٰۃ دی، خیرات کیا، نفلیں پڑھی، جو بھی کچھ کیا، سب اس کے نتیجہ نکلنے کی رات گھڑی مکے کے لحاظ سے آج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم اپنے احکامات کو جاری کرتے ہیں مکے کے ایام سے، مکے کے دنوں سے۔ تو مکہ معظم میں آج 15ویں رات ہے، یہاں کے لحاظ سے 13ویں رات ہے۔ تو یہ رزلٹ نکلنے کا ہے۔ جب وہاں رات کو آدھی رات ہوگی یہاں کے لحاظ سے، وہاں 2 بجیں گے، یہاں 2 بجیں گے، وہاں آدھی رات ہوگی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جتنے احکامات ہیں خداوند قدوس کے، وہ صدر سے منتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کے فیصلے کا، حکم احکامات کا، پورے سال کا پرچہ آ کے رکھا جاتا ہے، بہت بڑا رجسٹر۔ اس کو جبریل کھینچ لاتے ہیں۔ پھر جو اس مہینے میں مرنے والے ہیں وہ سب ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر جو کوئی آدمی اسے جو مرنے والے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ملک الموت کے، جو زلزلے پہ ہیں ان کے حوالے کرتا ہے فرشتے ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ جس طرح تمہارا نظام ہے، کوئی ڈپٹی، کوئی کلکٹر، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی کبیر، کوئی فون، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر تعلیم، کوئی وزیر جنگلات، اس طرح سب خدا کے ہاں اولیاء اکرام اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر فائز ہیں، کام کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے ان پر آمد ہوتی ہے، فرشتے اور اولیاء اس کام پر تعین ہیں۔ جب
سب کو یہ احکامات مل جاتے ہیں، اتنے زلزلے آئیں گے، ایسی مصیبت آئے گی، اس پہ غربت آئے گی، اس پہ امیری آئے گی، اس پہ بادشاہت آئے گی، اس پہ وزارت آئے گی، سب کچھ کام طے ہو کر 15ویں رات کو آج کی رات مکہ معظمہ میں جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، جبریل جھنڈا لگاتے ہیں آ کر، اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، ورلے آسمان پر متوجہ ہوتا ہے، پوری مخلوق کی طرف احکامات جاری کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے میرے بندو، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے مالداری چاہے، کون ہے جو مجھ سے نیکیاں چاہے، کون ہے شخص جو میرے سے راحت و آرام مانگے، کون چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، کون چاہتا ہے میں جنتی بنوں، آج مانگ لو، یوں فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ احکامات جب آ جاتے ہیں سب کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ہر ولی، غوث، قطب، ابدال، 400 ابدال ہوتے ہیں، کان کھول کے سنو، خدا کی مرضی کے خلاف نہ پتہ ہلے نہ بوند ٹپکتی ہے۔ بیت المقدس کے اندر 40 ابدال کا سنتری پہرا رہتا ہے، اور ابدال جو ہیں وہ پوری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اسے چھوڑ دے، ایک جلدی لے لو جو تو فوٹی لے لو، پھر میں بیان کروں، بیان کرتے کر رہی یہ سب دایانی چیزیں، اصل مقصد جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، یہ کام کی چیزیں، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ جب مر گیا آدمی مٹ جاتا ہے، سب خاک ہو جاتے، بس بند کر دو۔ تو جب یہ احکامات سب پہنچ جاتے ہیں، جتنے ابدال ہیں، 40 ابدال سنتری پہرا بیت المقدس کے اوپر۔ آج کیا ہو رہا وہاں؟ ابدال کیسا ہوتا ہے؟ ایک قدم یہاں رکھا تو دوسرا قدم 500 میل پر، دوسرا تیسرا قدم 500 میل پہ، 4 قدموں میں 1000 میل 2000 میل چلا جاتا ہے۔ ایک قدم اس کا جو یہاں سے پیر رکھا تو 500 میل پر، پھر اس کا دوسرا رکھا تو 1000 میل پہ۔ تو اس لیے ابدال جو ہیں اتنے پاور کے ہیں، اگر تم یوں چاہو کہ میں ابدال کو محسوس کرنا چاہوں تو کبھی جنگل میں چلے جانا، ایسے جنگل میں جہاں اس میں بستی کی کوئی آواز نہ آتی ہو، اور جا کے لیٹ جانا، چاہے چاندنی رات ہو، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئے گی، جیسا کوئی پرندہ، بہت بڑا پرندہ گزر رہا ہو، وہ ابدال ہوتے ہیں۔ وہ ایک کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر گشت کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ گشت کرتے ہیں، اس کی آواز سنی جا سکتی ہے جیسے پروں کی آواز ہوتی ہے، جیسا کوئی گدھ اڑ کے جائے اس کے پروں کی آواز ہو، یا کوئی چیل اڑ کر جائے اس کے پروں کی آواز ہو، ایسی آواز تم اپنے کان سے سنو گے۔ تو یہ ابدال وہاں سنتری پہرا، اور ابدال ارد گرد پھرتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے حالات کو معلوم کرتے ہوئے۔ ایسے اوتار ہیں، ان کو اوتاد کہتے ہیں، ہندی میں اس کو اوتار کہتے ہیں، عربی میں اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ یہ اوتاد کی معنی ہے وتد کی جمع ہے، وتد کس کو کہتے ہیں؟ میخ کو۔ یہ اوتاد جو ہیں، یہ اوتاد جو ہیں، یہ دنیا کی زمین کی میخیں ہیں، اگر یہ میخیں نہ ہوں تو زمین ڈاماڈول ہو جائے۔ اسی لیے ان کے بعد نقبہ ہیں، نجبہ ہیں، اخیار ہیں، احیا ہیں، آمد ہیں۔ 4 فرشتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں جو آمد زمین کے نیچے اس زمین کو تھامے رکھتے ہیں۔ کوئی مصر کے علاقے میں ہے، کوئی بصرے کے علاقے میں ہے، کوئی دمشق کے علاقے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، کوئی مدینے میں ہے۔ یہ خضر علیہ السلام جو تمہارے سمندر کے اوپر تعین ہے، یہ صبح کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مراکش کی مسجد میں پڑھتے ہیں، عصر کی مغرب کی نماز یہ بصرے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن تعین رہتے ہیں سمندر کے اوپر۔ ایسے الیاس جو ہے وہ خشکی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تعین ہے، اس سے دنیا کا نظام ہے، جس میں ڈپٹی، کلکٹر، وزیر
وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ایسے ہی خدا کی روحانیت میں جو بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ اس کے ناظم ہیں، نظام کرنے والے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ 400 افضال بیت المقدس میں، اور قبضہ کس کا؟ اسرائیل کا۔ کیوں؟ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، جو چاہے کرنا چاہتے کرتے ہیں۔ ہم نے جب پوری کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو پیدا کیا، کچھ میں پاس نہیں بیٹھا رکھا تھا ہم نے، ہمارا جو جی چاہے کرتے ہیں۔ فعال لما یرید، بڑا زبردست بول ہے یہ، ہم جو چاہے کرتے ہیں۔ جب ہم نے کائنات کو پیدا کیا، تمہیں پاس بٹھا دو، تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا ہم نے۔ اس لیے یہ سب کے سب تعین ہے پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کے نظام پر، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، جنگلات کے، زمین کے نیچے آمد ہے، ان کا نام آمد ہے، یاد رکھنا۔ 4 ہوتے ہیں وہ اولیاء جو آمد، جو زمین کو تھامے ہوئے۔ اسی لیے سارے کام خدا نے نظام کے ساتھ بنایا۔ اس کا نقشہ یہ دنیا میں اترتا ہے۔ یہ وزیر صاحب ہیں، یا وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر خارجہ، داخلہ، کیا نام رکھیں گے، ایسے ہی یہ کوتوال ہے، یہ دروغہ ہے، یہ ڈپٹی ہے، سب ہے۔ روحانیت میں پورا نظام چلتا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے دل پر الہام ہوتا ہے۔ تم بہت سے لوگ وزیروں کو برا کہیں تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے، ان کو برا مت کہو، منع کیا خدا نے۔ تم وزیروں کو، امیروں کو، بادشاہوں کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے اعمال کو صحیح کر لو۔ اگر تم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرو گے تو ہم تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیں گے۔ یہ تو ہمارے گناہ ہیں، اس لیے ہمارے جا رہے ہیں۔ آج حالات کیسے ہیں؟ 4 مہینے سے میں سب کو کہہ رہا تھا، بھائی لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بادل دکھائی دیتے ہیں، کچھ بلا آنے والی ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں، سب دنیا بے چین ہونے والی دکھائی دے رہی۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا، مدینہ منورہ جانے سے پہلے سے کہہ رہا تھا۔ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، آج ہو رہا سب کچھ، جو کچھ ہو رہا، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی تیاری کر لو۔ ایک چیز ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان سے آگ برسے یا زمین سے کوئی بلا نکلے، 2 شخص بچ سکتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہوگا اور درود کی کثرت کرتا ہوگا اور استغفار، بس۔ آج اپنی خیر مناؤ، اب قیامت کا قریب ہی ہے، اگرچہ بہت دیر ہے جو قیامت میں، لیکن مرنے والی کی قیامت تو جب اس کی روح نکلتی، جب بھی اس پہ سب قیامت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ ہے آئندہ ہونے والا، اس کے آنے کی بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، بجز درود شریف، استغفار۔ اپنے رب کو پکارو، اپنے اعمال کو درست کرو، سچائی کو اختیار کرو، تعصب کو چھوڑ دو۔ جس دل میں تعصب ہوگا کسی قسم کا، ذات کا ہو، جماعت کا ہو، علم کا ہو، مشرب کا ہو، مذہب کا ہو، نازیب ہے۔ سب خدا کے بندے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بادشاہ بن گیا، ایک بیٹا بہت بڑا اولیاء اکرام میں ہوا، ایک بیٹا وزیر بن گیا، ایک بیٹا لوہار بن گیا، ایک بیٹا بھنگی بن گیا، ایک بیٹا بڑھی بن گیا، ایک بیٹا سنار بن گیا۔ یہ ان کا پیشہ ہے، پیشے کو برا کہنا حرام ہے۔ ہیں سب بھائی، ہاں جو اچھے اطوار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کا ظرف اعلیٰ ہو جائے گا۔ جو پرہیزگار ہوگا، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی بندہ وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس کی مخلوق کا خیر خواہ ہو، اس کے اسلام دین کا خیر خواہ ہو۔ آج حالات جس اندازے سے آ رہے ہیں، دعا کیا کرو کہ خدا پوری دنیا کے مسلمانوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ حالات اتنے پراگندہ ہو چکے ہیں، اسے بھی میں کہہ چکا تھا کہ پوری حکومتیں مخالف جو ہیں اسلام کی، وہ انہوں نے اپنے منہ ملا لیے ہیں، وہ اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں۔ 4 مہینے سے میں چیخ رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں سے، جس چیز کی مجھے زیر لگ جائے، جس چیز کو میں بار بار سمجھ جاؤں کہ کچھ ہیبتناک مقام آنے والا ہے، آ گیا۔ اب اس سے زیادہ جو آنے والا ہے
اس کے بچاؤ کے لیے درود اور استغفار اور نماز کو قائم کر لو، سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچے کی دعا اور سچے کی بد دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی سچائی کو اختیار کرتا ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی نازیب بات نکل بھی گئی تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے بندے کو جھوٹا نہیں کہلانے کے۔ کیسی بڑی پیاری بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا کا لڑکا انتقال کر گیا اور شہید ہو گیا جنگ میں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سے پوچھا کہ حضور سے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا پیچھے والے سے پوچھ، پیچھے سے حضرت علی، انہوں نے کہا اس سے پوچھا علی میرا بیٹا پیچھے والے پوچھ، پیچھے سے حضرت عثمان، ان سے پوچھا میرا بیٹا پیچھے والے سے پوچھ، پیچھے سے حضرت عمر، ان سے پوچھا پیچھے والے سے پوچھ، اس سے پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا کہ آ رہا تیرا بیٹا، انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ گیا، کہا خدا جی میرے منہ سے کیسی بات نکلی، وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو مر گیا، اس کی دور سے نکل چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا خون میں لٹ پت چلا رہا، 40 سال تک زندہ رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے ابو بکر کا نام آسمان پر صدیق اکبر ہے، خدا کو یہ گوارا نہیں کہ میں جسے میں نے صداقت کا تاج پہنایا ہو، صداقت کی سچائی کی مہر لگائی ہو، آج اسے کوئی جھوٹا کہے، یہ خدا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے منہ سے جو بات نکلی اسے زندہ کر دیا اور 40 سال تک زندہ رہا۔ سچائی کو اختیار کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری مرادیں پوری ہوں، ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہو، تو سچائی کو اختیار کرو۔ سچے کی بات لاز خدا کے سوا کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی آج کی رات یہ ہے، اس رات کے اندر توبہ استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ جب کوئی مسلمانوں کے لیے جو غائب ہو، جیسے مسلمان امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، فرانس میں ہے، مکہ مدینہ میں ہے، ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کے جو اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم اور فضل فرما۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو تم غائب آدمی جو سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے آمین کہیں گے، خدا تجھ کو بھی امان میں رکھے، خدا تیری بھی حفاظت فرمائے، خدا تیری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو جو غائب ہو ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے جتنے تیرے بندے ہیں آدمی مسلمان، جتنے تیرے نبی کی امت کے لوگ ہیں، اے خدا تو ان پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے ایمان میں نور عطا فرما۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے بھی ایسا ہی ہو خدا۔ تو فرشتے جب کسی کے لیے آمین کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں تو وہ مقبول ہوتی ہے، وہ قبول ہے۔ تو بھائی یہ وہ رات آئی، یہ بہت ڈینجر رات ہے، بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے۔ نہیں معلوم کہ پل کو ہم میں سے کون ہو کہ نہ ہو، کچھ معلوم نہیں۔ یہاں لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، دولہا کرتے ہیں، دولہا بنتے ہیں، یہ معلوم نہیں کیونکہ اس کا پتہ کٹ چکا ہے، وہ پتہ آ کے ملک الموت کے ہاتھ میں آ گیا، حالانکہ وہ اس کی شادی ہو رہی لیکن وہ مردہ ہے، حالانکہ وہ مکان بنا رہا ہے، اسے قبر میں جانا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے لیکن جانا اسے قبر میں ہے، اسے بڑھنا نصیب نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک رات ہے، خدا کے فیصلے کی رات ہے، خدا کے رحم کی بھی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اب خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ رجب کا ہے، وہ کھویا گیا۔ اگر تم نے ہم سے عبادت کی، درود پڑھا، توبہ استغفار کی، سب کے لیے دعا کی، تو آج تم تیار ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر زندگی ہے، زندگی تو ایک وقت، ایک تعین ہے ایک وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اپنے اوپر، سوائے موت کے ہر چیز سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ موت کا کوئی علاج نہیں، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ ادھر نہ ادھر، ایک سیکنڈ ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح سے دنیا اور آخر میں تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ تو تم 3 دفعہ آیت الکرسی دن میں رات میں پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرما، ہماری قبر میں بھی حفاظت فرما، ہماری یوم الدین میں یا قیامت کے دن میں بھی حفاظت فرما، اور ہماری حفاظت فرما
دوزخ سے بھی اور خدا اپنے غضب سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور آمین کہہ کے سو جایا کرو، کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے، تو جب یہ دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ لیکن موت کا ہم فرماتے ہیں وہ ایک وقت مر جائے، اس میں یہ ایسے خوشی کوئی چیز کام نہیں کرتی، وہ ایک وقت لکھ جائے کہ اس وقت اس کو ختم ہو جانا ہے، اس وقت اس کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ جانا۔ تو یہ رات کتنی خطرناک ہوئی نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے خطرہ ہے، میں تم سے کہتا ہوں اس رات میں، اس ہفتے کے اندر کیا ہو جائے گا، 15 دن میں کیا ہو جائے گا، اس مہینے میں کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، عالم الغیب خداوند قدوس ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے، اس کے بھید سے نہ کوئی واقف ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیا فیصل آج رات کو 2 بجے سدرۃ المنتہی پہ آ کے رکھا جائے گا اور جبرائیل آ کے اسے تقسیم کر دیں گے فرشتوں میں، اولیاء میں، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے آج رات خدا سے مانگو، اپنی زندگی میں ایسا زندگی ہے تو برکت دے، رزق ہے تو برکت دے، صحت ہے تو برکت دے، دین ایمان ہے تو اس میں برکت دے، ہمارے گھر باہر میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے رب تو ارحم الراحمین ہے، تو نے فرمایا کہ اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر انتقال کا وقت آیا تو آپ افسردہ تھے، پوچھا جبرائیل نے آ کے کہ اللہ فرماتا ہے، سلام فرماتا ہے، کہتا ہے اے حبیب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ہے، تم رنجیدہ ہو، کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ ان کا نہیں، میں رفیق اعلی میں آنا مانگتا ہوں۔ تو پھر افسردہ کیوں ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، اس کی امت کو تھام لیا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے اپنی امت کا بہت فکر ہے، بہت غم ہے۔ فرشتے غائب ہو گئے، آج پھر سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تو کچھ غم نہ کر، تیری امت کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو تیری امت کا خلیفہ میں ہوں، خدا فرمایا محمد کا خلیفہ بنتا ہے، اور اے حبیب تو غم نہ کر، یہ تیرے تو امتی ہیں، میرے تو بندے ہیں، میرے سے زیادہ ان پر کون رحم کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نادان بندے میں تیری ماں سے بھی زیادہ، تیرے باپ سے بھی زیادہ، تیرے بھائیوں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ماں اور باپ بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں، کسی کے ایک بیٹا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ بیٹا گھر میں پڑا رہے گا، ماں باپ کہیں بھائی باہر نکل، کچھ کما کھائے، پیٹ میں دوزخ بندی لی جنت کو دینا ہے، اور میں پسند کمایا جاتا، ماں بھی ناراض ہوگی، باپ بھی ناراض ہوگا، کہیں گے باہر نکل، وہ کس طرح کام چلے گا، تو یہاں پڑ گیا ہے، کھانا پکانا تو پیٹ میں تو جانا ضروری ہے۔ ایک بیٹا، لیکن خدا کیا فرماتا ہے، اب اس کی شہنشاہیت، اس کی محبت، اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی کا ملاحظہ کرو۔ اے میرے بندے تو کچھ کر نہ کر، میں تیرا رزاق ہوں، میں نے اپنے اوپر تیری روزی واجب کر رکھی ہے، تو مانگ یا نہ مانگ میں دوں گا کس کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو روحوں کو جمع کر دیا، کہا کون ہے جو تجارت کرنا چاہتا ہے؟ کچھ روحیں کھڑی ہوئی، ان کا ہٹ جاؤ تم۔ کون ہے جو زراعت کرنا چاہتا ہے، کھیتی کیاری؟ وہ روحیں کھڑی ہوئی، تم بھی ہٹ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو فنکاری چاہتا ہے؟ تو روحیں کھڑی ہوئی، ان کا ہٹ جاؤ۔ تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم کو تو چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو تجھ کو چاہتے ہیں۔ کیا واقعی تم مجھ کو چاہتے ہو؟ کیا حقیقت میں تجھ کو چاہتے ہیں؟ کہا قسم ہے اپنے جلال اور بزرگی اور قدوسیت کی کہ میں تمہیں بغیر محنت کے رزق دوں گا، بغیر تعب کے رزق عطا کروں گا۔ تو سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، ایسا تو یہ یقین ایمان بہت مشکل سے ملے۔ جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم نے مضبوط کڑا تھام دیا، اور بھروسہ کرنا، توکل اللہ پر کرنا لوہے کی چنے چبانے سے کچھ کم نہیں ہے۔ کیا لوہے کے چنے چبا سکو گے تم؟ ہرگز نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، یوں کہتے ہیں کہ
اللہ کی رسول اللہ نے فرمایا کہ سخت ترین آزمائش خدا کی ہے، اس کے بعد میری آزمائش ہے، اس کے بعد پیر کی آزمائش ہے۔ پیر کی آزمائش سب سے کم ہے، رسول اللہ کی اس سے زیادہ ہے، اللہ کی آزمائش اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ڈرایا، ڈرو میرے مکر سے۔ مکر سے کیا مراد ہے؟ میری آزمائش سے ڈرو۔ خدا نے خود ڈرایا قرآن پاک میں۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اپنے رب کو، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تم راضی کر سکو، ہے کوئی تمہارے پاس کوئی چیز؟ تو کہا جی ہاں جی نمازیں پڑھتے ہیں جی، روزے رکھیں جی، حج کریں جی، یہ سب بیکار لا یعنی چیزیں ہیں۔ یہ مزدور پارٹی کی محنت ہے، یہ مزدور پارٹی لیبرل پارٹی کی تنخواہ ہے، مزدوری ہے، یہ کوئی شان آن بان نہیں۔ آدمی وہ ہے جسے خدا اپنے پیار سے دے۔ جو بندہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا ہی بہترین بھروسہ جس پہ کیا جائے، اور کتنا ہی پیارا ہے، کتنا عزیز ہے، کیسی اپنی تعریف فرمائے، حقیقت ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور تم نمازوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ستون ہے۔ ایک ستون یہ، ایک دیوار یہ، ایک دیوار یہ، ایک دیوار، ایک دیوار یہ۔ اس کے اوپر جو چھت ہے وہ اسلام ہے۔ ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے، یہ 4 ستون ہے۔ اس کے اوپر چھت جو ہے وہ اسلام ہے۔ سن لو، سمجھ لو میری بات کو، اس 4 ستونوں کے اوپر اسلام کی چھت قائم ہے۔ اس چھت کے نیچے بیٹھ کر، اس اسلام کی چھت کے نیچے بیٹھ کر اپنے دنیا کے کاروبار کو قرآن حدیث کے دائرے میں کام جب کرو گے، اس کا نام دینداری ہے۔ نفلیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج زکوٰۃ کرنے دینے والا دیندار نہیں ہوتا۔ یہ کان کھول کے سنو، یہ تسبیح لے کے جو پھرنے والے ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار ہے قول فعل کا، اعتبار ہے اعمال کا، اعتبار ہے خدا سے ڈرنے کا، اعتبار ہے خدا سے پیار کرنے کا، اعتبار ہے اس کی شریعت، اس کے قانون پر چلنے کا۔ قرآن پاک جو ہے اس کی شریعت کی، اس کے قانون کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سے صاف فرمایا سب سے اول مقام پریم کرنے والا، لو کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈویژن ہے خوف، ڈرے خدا سے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اس کی شریعت پر، قانون پر چلے۔ امریکہ کی حکومت پہ جاؤ، لندن کی حکومت میں جاؤ، پاکستان کی حکومت میں جاؤ، ہندوستان کی حکومت میں آؤ، کسی عرب مکہ مدینہ کی، ان کے قانون کے مطابق عمل کرنا کا نام قانون کہتے ہیں اس کو۔ ان کے قانون کے خلاف جو کوئی چلے گا اسے جیل میں سڑا دیا جائے گا۔ تو خدا کا قانون کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید اور قرآن کریم کیا کون سی عزت مآب اور حکمت مآب کتاب ہے کہ بال سے باریک اور عرش سے بڑا دنیا میں کوئی چیز نہیں، اس سے بڑا وہ اور بال سے باریک سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ اب تک کہہ چکا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ذرہ قرآن حدیث سے باہر نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے قرآن حدیث سے باہر کیا ہے، جو قرآن میں ہے۔ جو حدیث کیا، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے قانون کی کتاب، حکمت مآب کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خدا کے احکامات کی، شریعت کی، قانون کی کتاب ہے، حکمت مآب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اس میں کیا لکھا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ کیسے؟ اس کی تشریح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے نماز ایسے پڑھو، ظہر کی ایسے، صبح کی ایسی، عشاء کی ایسی، اس میں یہ پڑھو، یہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اس رکعتوں کے اندر ایسا پڑھو، اشہد اللہ پہ کھڑے ہو جاؤ، 4 رکعتوں کو ادا کرو۔ ترکیب بتائی۔ ایسے روزہ رکھو، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ قائم ہوتا ہے، اس وقت روزہ رکھو، اس وقت روزہ بند کر دو، اس وقت روزہ کھول دو۔ یہ سب کچھ قرآن، یہ کیا چیز ہوئی؟ حدیث۔ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن حدیث ایک چیز ہے۔ جو قرآن میں موجود ہے اس کی تصحیح کی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیسے دیں؟ کیسے دیں زکوٰۃ؟
اتنے پیسے کے اوپر اتنی زکات ہے، اتنے ڈنگروں کے اوپر اتنی زکات ہے، اتنی گھوڑوں کے اوپر، اتنی بکریوں کے اوپر، اتنی اونٹوں کے اوپر. یہ سب وضاحت کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. اور جس پر عمل کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کر دکھایا، احکامات جاری کر کے دکھائے، اس کا نام ہے سنت. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت نہیں ہے. جو کام عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، جو بات پڑھی، جو پڑھ کے بتایا. قرآن کو کہا پڑھو 1 بار، اسے سمجھو 100 بار، اس میں تفکر غور کرو 1000 بار، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فنا ہو جاؤ قرآن پاک میں، یعنی فنا فی اللہ ہو جاؤ. بس 4 چیزیں. اب ہم قرآن پاک کے خلاف اگر کوئی عمل کرے وہ سنت نہیں ہے، وہ شیطانی چیز ہوگی. قرآن پاک میں کان کھول کے سن دو، صرف 1 دن 1 رات کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور کوئی نہیں کہیں. جو کوئی کہتا ہے بیکار کہتا ہے، بکواس کرتا ہے. یہ شب رات کی رات، شعبان کی رات، 15ویں رات، اس میں اپنے گھر میں اتنا کھانا پکا لو کہ تم بھی کھاؤ اور 2-4 جگہ اپنے رشتہ دار عزیزوں میں محلے میں بھی بھیج دو، تو تمہارے گھر میں سال بھر برکت رہے گی. 1 رات، 1 دن. وہ کون سا دن ہے؟ محرم کا 10 تاریخ. اس 10 تاریخ کو تم دن میں کھانا پکا لو، اپنے آپ بھی کھاؤ اور محلے میں بھی بھجوا دو، تو تمہارے گھر میں سال بھر برکت رہے گی. بس 1 رات 1 دن. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادت زیادہ ہو، بہت کثیر ہو، بے انتہا ہو، تو شب رات کی رات میں جاگو، رجب کی 27ویں رات کو جاگو، رمضان کی 4-5 راتیں، شب قدر کی راتیں، ان میں جاگ لو. اتنا اجر ثواب ملے گا کہ تھامبے نہیں تھمے گا. رجب کے مہینے کا یوں فرمایا ہے کہ جب رجب کے مہینے میں کوئی عمل کرتا ہے، اگر 1 کھجور کسی نے اللہ کے نام پر خیرات کی تو اسے تہمہ پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا. 1 روپیہ دیا تو کروڑوں کا اجر بدر دیا جائے گا. 1 روٹی دی تو اس نے کسک لگا دیے روٹیوں کے، اتنا اجر بدر دیا جائے گا. یعنی کروڑوں پدموں گنا. اس شبرات میں 100 گنا، رمضان میں 50 گنا، ویسے 10 گنا. غریب کو تم نے 1 روپیہ دے دیا، گویا کو تم نے 10 روپئے دیے. 100 روپئے دیے تو تم نے 1000 دی. اور شبرات میں 50 گنا، رمضان میں 50 گنا، اور شبرات کے اندر اس سے زیادہ. اور رجب میں جو کوئی انتہا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہنشاہ اعظم کا مہینہ ہے. ایک طریقہ تھا جب بادشاہ، مغلیہ خاندان کے بادشاہ لوگ ہر روز جب وہ نماز کو آتے تھے، ہر 8ویں دن جمعہ کی، تو دہنے ہاتھ سے وہ اشرفیاں بکھیرتے تھے، ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے، اور سامنے دروازہ ہے مسجد کا، اور آمنے سامنے دروازہ ہے قلعہ کا دروازہ، جامع مسجد کا دروازہ دلی کی. جب اس سے ہاتھی سے بیٹھ کر اپنے محل سے چلتے تھے تو دہنے ہاتھ سے اشرفیوں کی بکھیر کرتے تھے، بائیں ہاتھ سے روپے کی بکھیر کرتے تھے. یہ 8ویں دن کا تھا جمعہ کے بعد. پھر 1 مہینے میں جلوس نکلتا تھا، اس میں دہنے ہاتھ سے سونے کے پھول بکھیرتے تھے، بائیں ہاتھ سے چاندی کے پھول بکھیرتے تھے. پھر سال بھر میں ایک جلوس نکلتا تھا، اس میں بادشاہ کے وزن کے برابر، اگر 1 من کا بادشاہ ہے، 1.25 من کی اس کا وزن ہے، تو 1.25 من پکا سونا، 1.25 من پکا ہر چیز کھانے کی، پینے کی، کپڑا چیز، تانبا پیتل، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، موتی، سب اس کے بادشاہ کے وزن کے برابر لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے. آج کل کے وزیر امیروں کی طرح نہیں کہ اپنے بینک بھرنے پبلک خودکشی کر کے مرے. وہ بادشاہ ایسے نہیں تھے. اس لیے ان کی بادشاہت کب تک چلی؟ 900 برس تک، 800-900 سال تک چلی. کیوں؟ اس خیرات کی وجہ سے. جب کوئی آدمی خیرات کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. جب خیرات کرتا ہے اس کی بلا ٹل جاتی ہے. جب کوئی خیرات کرتا ہے اس کی بیماری ٹل جاتی ہے. جب کوئی خیرات کرتا ہے اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے. تو ان کی بادشاہت کا ہے چلی 800-900 برس.
یہ خیرات کا روز، اور روزمرہ کا یہ تھا کہ 2000 روپیہ، اس زمانے 2000 2 لاکھ کے برابر تھے، 2000 توڑا تکیے کے نیچے رکھایا تھا، روز صبح کو وہ خیرات ہوتا تھا۔ یہ مغلیہ خاندان کا طریقہ رہا، بابر سے لگا کے اور آخری تک شاہ جہاں اورنگزیب تک۔ بعد میں لوگوں نے، ان کے اولاد نے یہ بات کمی کر دی تھی، ظفر بادشاہ نے اور اس کے باپ نے، ختم ہو گئی بادشاہ۔ آج تمہارے امیر وزیر کئے برس ہیں، کوئی 2 برس، کوئی 2.5 برس، کوئی 3 برس، 5 برس پورے بھی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے بینک، وہ بینک تھے ان کے۔ آج اتنا روپیہ ہے ہمارے امیروں وزیروں کے پاس جو بھاگ گئے یہاں سے، کہ اگر اتنا روپیہ بادشاہوں کے، مغلیہ خاندان کے خزانوں میں بھی نہیں تھا، اتنا روپیہ ہے ان کے پاس، پدمہا مہا پدما۔ خیر، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ خیرات اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اب تم دوسری یہ ہے کہ وہ خیر خواہ سے اپنے مخلوق کے، اپنی رعایا کے خیر خواہ سے پوچھتے تھے۔ اس سے پہلے کے بادشاہ لوگ کیسے تھے؟ جو اول تھے، جو حقیقت میں شہنشاہ کہ آج اگر ایسے ہوتے تو کوئی بھوکا نہ رہے۔ عمر فاروق جیسے بادشاہ، امیر المومنین، رات کو بھیس بدل کر سڑکوں میں گلیوں میں پھرتے تھے، کان کنسوے لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسا ہوا کہ بچے رو رہے، انہوں نے جا کے کی بات بتایا کہ کیا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر کی جان کو روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ان کا باپ مر گیا ہے، یہ یتیم 3 4 5 بچے ہیں، اب کھانے کو میرے پاس کئی دن سے نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، نیند نہیں آتی کھانے کی۔ تڑپ گیا، فوراً گئے بیت المال میں سے ایک آٹے کی بوری لی، شہد لیا اور زیتون کا تیل یہ لیے اور آئے، اور آ کے غلام نے کہا کہ یہ بوری میرے رکھ دیجیے۔ کہا نہیں، کیا تو میرا قیامت میں بوجھ کھینچ لے گا؟ میرے کمر پہ رکھیے بوری کو۔ امیر المومنین، وزیر اعظم، شہنشاہ اپنی کمر پہ بوری ناچ کی لاد کر اس عورت کے گھر میں آئے، آٹا بھوننا، اس کا حریرہ بنا کے بچوں کو کھلایا۔ جب بچے کھا کے ہنسنے لگے تو خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کاش کہ تو ہوتا عمر، حالانکہ وہ عمر ہی تھے، ان سے بیچاری کو نہیں خبر تھی۔ صبح کو پھر نے معلوم کیا، ان بچوں کے پتے معلوم کیے اور ان کے نام روزین نے باندھے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اشعار پڑھ رہی اکیلے گھر کے اندر۔ آپ ایک دم دیوار کھان اندر گئے، اندر گئے اور یہ تو غنا کیسے کرتی، کیوں گا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو گناہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نے 1 گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ ان کا کیا؟ کہ آپ نے میرے تجسس کیا، کنسوے لیے۔ دوسرا گناہ یہ کہ آپ بغیر اجازت اندر آئے۔ تیسرا گناہ یہ کہ دیوار پھاند کر آئے، دروازے سے نہیں آئے۔ ان کا ہاں خیر تو ہوگا، مگر بتاؤ تو کیوں گا رہی؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اتنے دنوں سے گھر پر نہیں ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، میں اس کی یاد میں یہ غنا کر رہی ہوں۔ اب تم اس سے اندازہ کرو بات۔ گھبرا گئے، کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ شاید آپ کی بیوی نہیں تھی، حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، مناقب بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے تھے مخلوق کے لیے، امت کے لیے اتنا درد، اتنا غم، اتنا فکر، اتنی کوئی بات کرتے تھے سب کچھ۔ آج میرے پر ایک کا مصیبت کا وقت میرے پر آیا بیٹی، تو میری بیٹی بھی ہے اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے سے تو میری ماں بھی، پیر پیچھے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب خدا کا، اس کے رسول کا، قرآن حدیث کا نام آتا ہے، پیچھے کر دو، ادب کے خلاف ہے۔ خیر، تو آپ نے کہا کہ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کو مرد کی کتنے دنوں میں ضرورت پیش آتی ہے؟ بس ان سے ایک دم سے چادر منہ لپیٹ لیا، عورت تھی، شرمائی، باپ ایسی بات پوچھا۔ میں کہا میں جانتا ہوں کہ یہ شرم کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے، میں کیا کروں، میں کس سے معلوم کروں؟ تو میری ماں بھی ہے، تو میری بیٹی بھی ہے، اب میں کوئی اور ہے نہیں جس سے معلوم کروں، تو میں اسے پوچھا تھا۔ تو انہوں نے اپنے دوپٹے کے جیسا منہ لپیٹ دیا تھا، اس میں انہوں نے اس طرح سے انگلی کر کے بتایا کہ 3 مہینے میں عورت کو مرد کی حاجت ہوتی ہے۔ بس ان کا خدا سے گور کو روشن کرے، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ایسے لوگ
آج کیا حالات ہو گئے. نہ ہمارا کوئی ایسا وزیر ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا امیر کبیر بادشاہ ہے شہنشاہ تو حاضر ناظر ہے. میں اسی کی بات بیان کرتا ہوں کہ عجیب جو ہوتا ہے. آج کوئی خیر خواہ تمہارا نہیں ہے میرے بچوں، وہ اسے پکارو. کوئی خیر خواہ نہیں، کسی بات آ کے انہوں نے بلایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو کوئی فوج میں لوگ گئے ہوئے ہیں، کہاں ہے آج ایسا انصاف؟ ہیرت کریں کہ میں جہانگیر جیسا ہوں. جہانگیر نے تو اپنی حسینہ نازنین بیوی کو پاک و زنجیر اپنے دربار میں حاضر کر دیا تھا قتل کے اوپر. لوگوں کو کہنا بادشاہ پھاڑنی آتی ہے، عمل کر کے دکھائیں. جب وزیر اعظم بنے، شہنشاہ بنے، جب نقل بھی پسند بھی کیا کسی جہانگیر کو جو دنیا دار تھا، پسند نہ کیا عمر فاروق کو، پسند نہ کیا کہ ابو بکر صدیق کو، پسند نہ کیا عثمان غنی کو، پسند نہ کیا امیر المومنین حضرت کرم اللہ وجہہ کو، پسند بھی کیا دنیا کو. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو ان سے کہا کہ بھائی ہر فوج میں جانے والا ہر ملازم شخص تیسرے مہینے اپنے گھر 3 دن کے لیے آیا کرے. حکم جاری کر دیا. یہ تھے بادشاہ، یہ تھے وزیر، یہ تھے امیر کبیر، یہ تھے ہمارے خیر خواہ، یہ تھے ہمارے ہمدرد، یہ تھے ہمارے غموں اور رنجوں میں مرہم لگانے والی ہستیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب. تو بھائی کیا بتاؤں، کیا حالات بتاؤں، کہاں چلے گئے وہ نورانی ہستیاں، کہاں چلی گئی جو ایسی تھی، آج وہ ہے. یہ کیوں ہے؟ سمجھا تم نے کیوں؟ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہمارے اعمال نے ہم کو پامال کر دیا، ہماری بد کرداری نے ہم پر ظالم حاکم مسلط کر دیا. آج تمہاری مملکت میں، تمہاری بادشاہت میں، وزارت میں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اس کا اعتبار کس پر؟ تمہارے وزیروں پہ، تمہارے امیروں پہ، تمہارے بادشاہوں پر. کیوں؟ عمر فاروق نے فرماتے ہیں اگر نہر فرات پر کوئی بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ رہ جائے گا رات کو، میری اس کی بات پہ میری پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. اسے کیا کہو گے؟ آج تم عیش کرتے ہو، آج تم منہ کی ٹانگیں کھاتے ہو، اور تمہارا پڑوسی بھوک اور پیاس سے فاقے سے مر رہا، اس کے بچے مر رہے ہیں. یہ تمہارا ایمان ہے؟ ایمان کو خدا نے کیا فرمایا؟ اگر مشرق کا مسلمان بے چین ہے، کسی پر رنج و غم میں ہے، اور مغرب کا مسلمان اس کے لیے بےتاب ہو جائے، بے چین ہو جائے کہ اس کی مدد کرو. اگر ایسا نہیں تو اس کے اندر ایمان نہیں، وہ منافق ہے یا مشرک ہے یا دوسری ہے. کیا اس کی کسی خطرناک بات بتائی آپ کو نبی اکرم صاحب نے؟ کالی رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی کیڑی اس پہ رینگ رہی ہو، میری امت میں ایسا شرک چلے گا. کون محفوظ ہے؟ ایک بھی نہیں، کوئی محفوظ نہیں. جس نے غیر خدا پر بھروسہ کیا مشرک. اس کا جو قصہ سن لو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے نبی تھے، وہ صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اپنا کرتا پہنایا رسول اللہ نے، کفن دے کے نماز پڑھائی، ان کو قبر میں رکھا، لحد بند کر دی. جب قبر بنا دی لگے کانپنے، لگے رونے، ہو گیا چہرہ زرد. اور اس کے بعد پھر خاموش ہو کر آنسو پوچھے اور خوش ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے محمد پر بھروسہ کیا، کھڑا ہے محمد تیری قبر پہ، طاقت ہو تو روک لے زختہ قبر. زختہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ قینچی کی طرح سے یوں. ہر انسان، مرد اور نبی، ولی، پیر، پیغمبر، بچہ، بڑا، عورت، مرد، سب کو زختہ قبر ہوگا. یعنی قبر دونوں طرف سے زن 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 کرتی ہوئی آئے گی، اور یہ پسلیاں جو دونوں کی آپس میں قینچی کی طرح ہو جائیں گی. مگر جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ پہ مرتا ہو، جو اللہ کی شریعت پر چلتا ہو،
اس کے لیے یہ ایسی ہوگی جیسے ماں اپنے بچوں کو چھاتی سے کھینچ لے. لیکن تو نے محمد کے اوپر بھروسہ کیا, یہ قبر پہ کھڑا طاقت تو رکھتا قبر کو, لیکن کیونکہ میرا حبیب گھبرا گیا, میرا حبیب رونے لگا, اس کا چہرہ درد ہو گیا, یہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں اے ماذ. اور 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے. آپ اپنے 2 انگلیوں سے چلتے نہیں گئے, آخرا آپ ایسے کیوں چل رہے کہ فرشتوں کے پروں کے اوپر میرا پیر نہ آ جائے. اس 70,000 فرشتہ جنازے میں ہوا, ان کا عالم ہے یہ, ہم تم تو کیا چیز ہیں, کچھ بھی نہیں, ہیج در ہیج مہا ہیج. دوسرے 100 دروازے قبر کے چاروں طرف کھول دیے. کہا وہ کیوں, کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ روکھے پن سے پیش آتے تھے, مار پیٹ نہیں, گالی گلوج نہیں, ٹاڑا مکا دکا نہیں, بلکہ رکھا مجھے پانی لیا نا, ذرا مجھے پانی پلا دو, ذرا کھانا لیا, ذرا وہ کام کر دو. بیوی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی. بیوی افسردہ رہتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کی بات نہیں کرتا, بس روکھا پن سا رہتا ہے, وہ کام کراتا ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے سے پیار سے بات کرتا. اس کے لیے 100 دروازے. جو مرد اپنی جوڑوں کو مارتے ہیں, جو گالیاں دیتے ہیں, گالی دینے کو مثالی کیا ہے, حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا اس پہ خدا کا قہر نازل ہوگا. یا رسول اللہ, کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا, کہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ اپنی ماں باپ کو لگے گی. تو تم بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے, تمہارے ماں باپ کو گالی لگے گی, کیا کہو گے؟ روکھے پن کی وجہ سے 100 دروازے کھل گئے دوزخ کے. جو مار پیٹ کرتے ہیں, جو گالی کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو تب. اس لیے میرے بھائیوں, خالی وظیفوں سے تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے کا. اپنے آپ کو شریعت کے, خدا کے پیار کے, خدا کے ڈر کے سانچے میں ڈھال دو. جو ڈھل گیا سانچے میں خدا کے محبت میں ڈھل گیا, وہ تو وارے کی نیارے, اس کا تو سوال ہی کچھ نہیں, اسے تو حساب نہ کتاب, اس سے تو کچھ اختیار کی بات ہے. وہ کہیں گے جب محبت آئے اس سے کیا بات کروں گی, تو مر بیٹا, اسے جو تو اپنے نفس کو, اپنی مرادوں کو, اپنی سب کو فنا کر دیا تھا, اسے کیا پوچھوں, اسے آرام کراؤ, انہیں بڑی مصیبتیں اٹھائی میرے پیار میں, اسے جنت میں سب سے پہلے جنت میں ہو جائیں گے. اور ایک پرہیزگار کو ہوگا, کوئی کہا گیا تم نے کیا کیا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے سوکھی روٹی کھائی, حرام نہیں کھائی, رشوت نہیں دی, فلاں نہیں دی, کہ یہاں میں جانتا ہوں اب اس کا بدل دوں گا, جاؤ آرام کرو, مجھے تیرے سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وہ خدا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. تو ایک روکھے پن میں بیوی کے ساتھ اس کا یہ عالم, اور جو یہ پیروں کے اوپر جو مر گئے, جو قبروں میں سو رہا ہے, ان پر بھروسہ, یا زندہ پیروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, یا کسی نبی پر یا ولی پیر پیغمبر پر, ان کا کیا انجام, کچھ انجام نہیں, دردناک. رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی پیروں کا بادشاہ نہیں, شہنشاہ نہیں تھا, نبیوں کے شہنشاہ ہیں, ان پر بھی بھروسہ نہیں. بھروسہ میری ذات پر, جو میرا حبیب دے اس کو لو, جس سے رو کے رک جاؤ, جس کا حکم دے اس پہ عمل کرو, لیکن خبردار بھروسہ میرے پہ کرے. بہت میں ایک بات اور بھی سناتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال کے بعد یہ مزار تیار ہوا ہے آپ کا, یہ گنبد جو بنا 100 برس کے بعد. مروان جن نے جب چڑھائی کی مدینے پر, تو اتنا قتل کیا کہ خون کے فوارے, آپ کا جو حجر مبارک تھا اس کے اوپر خون کے فوارے جا رہے تھے. 1000 زنا کیا مسجد نبی کے اندر, 1000 حرام کا بچہ پیدا ہوا, 1000 آدمی کو قتل کیا, خون کے فوارے آپ کے حجر پر, کچھ نہیں بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی صفوں کے نیچے سو رہا تھا, بیٹھا چھپا بیٹھا تھا, جب سب چل جان سے کوئی ہوتا تو اسے مسجد حجر مبارک سے آذان کی آواز آتی تھی, وہ جلدی سے باہر نکلتا, وضو کرتا, نماز پڑھا, پھر صفوں کے نیچے چھپ جاتا. اسے کیا کہو گے؟ اسے نماز کی اطلاع دی, 5 کو نماز پڑھتا, آذان کے بعد حجرے کے اندر سے آتی تھی, لیکن نہ مروان کو روکا, نہ مروان کے فوجیوں کو روکا, نہ زنا ہو رہا تو مسجد کے اندر اسے روکا, نہ قتل ہوا اسے روکا. اسے کیا کہو گے؟ کون یہ پیر کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ بعد میں مروان کا برا انجام ہوا, دردناک, نہایت درد, نہایت مہا نہایت. خدا کو یہی منظور تھا, اس لیے نبی کے انسان چپ, جن کو کہتے ہیں حیات النبی, نبی زندہ. آج سے 150 سال پہلے
آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتر گر گیا ہے میرے حجرے کے قریب، چاہو اور نکال دو، مجھے سخت اذیت ہے اس کی بدبو سے۔ ایک شخص سے تیار کیا تو تم تیار ہو جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاتا بھائی، مجھے ڈر لگا۔ اس نے کہا ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا میرے پیروں میں رسی باندھو اور مجھے الٹا لٹکاؤ، پیروں کے بل تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جاؤں گا، سر کے بل جاؤں گا۔ تو سر کے بل وہ لٹکایا، کہا کہ جب میں اٹھا لوں تو رسی ہلا دوں تو مجھے کھینچ لینا۔ وہ اندر جب پہنچے تو کہا حیات النبی، حیات النبی، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں۔ لوگوں نے ضرور پڑھنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اس کے بعد رسی ہلائی، اٹھا دیا تو اپنے کرتے کے اندر وہ کبوتر کو اٹھا کے لے کے آئے۔ ان سے پوچھا تم نے حضور صاحب کی زیارت کی؟ کہا ہاں۔ کیسی؟ بول نہیں سکتا، قوت گویا ختم ہو گئی۔ شاید کہ اسی دن شام کو، شاید کہ تیسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ کھلی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اسے کیا کہو گے؟ وہ حیات النبی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ زنا بھی ہوا، سب کچھ چوری قتل بھی کیے، خون کے فوار آپ کے حجرے پر گئے، جو حجرے کی مٹی اگر ہماری آنکھ میں گر جائے تو سیدھے جنت میں جائیں۔ اسے کیا کہو گے؟ یہ پیر کیا کر سکتے ہیں جو سارے پیروں کے شہنشاہ ہیں؟ اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی کائنات کو، اس عرش کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر کون پیر، کون عالم، کون فاضل، کون ابدار، کون غوث کو قطب؟ کوئی نہیں، سب ہیچ در ہیچ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے پیر کے گرد کے برابر بھی نہیں۔ یہ غوث قطب ابدال جو ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگ حضرت معاویہ کو حضرت علی کے ساتھ جنگ و جدال کی وجہ سے حقیر جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، اور کون ہے حضرت؟ یہ بھی سن لو، عبد القادر جیلانی کون ہے؟ حضرت حسن کے پڑپوتے، خواجہ معین الدین اجمیری حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں۔ کان کھول کے سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حقیر جانتے ہیں حضرت معاویہ کو۔ میں کہتا ہوں، آپ فرما رہے عبد القادر جیلانی کہ اگر ان کے گھوڑے کی سن کی خاک میری آنکھ میں گر جائے تو میری نجات ہو جائے۔ اسے کیا کہو گے؟ پھر کون غوث قطب ابدال؟ جو عبد القادر جیلانی کی پیری بزرگی اور علم میں تو کوئی شک شبہ کسی کو نہیں، ان کے تصوف میں، ان کے علم میں، ان کی معرفت میں، ان کے زہد میں، ان کے تقوی میں، ان کی عبادت میں، ان کی ذات میں، ان کی نجابت میں، ان کی ظرافت میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو بھائی بھروسہ اس پر، تابعداری اس کی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا، جس سے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، اس پر عمل کرنا ہم پر فرض عین۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تمہارے لیے دعا گو، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، کل مروں اب مروں جب مروں کچھ پتہ نہیں۔ 80 82 83 برس کی میری عمر آ گئی، میرے ساتھ کے، میرے چھوٹے، میرے برابر کے بہت مر گئے، میں اکیلا بھی زندہ ہوں اور مجھے کوئی جینے کی تمنا بھی نہیں۔ میں اپنے رب سے ملنا مانگتا ہوں، 70 سال سے اپنے رب کی انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے ملوں، اس کا دیدار کروں، اس سے بات کروں، کلام کروں، رسول اللہ کی زیارت کروں، ان کے آل کی، ان کے اصحاب کی، ان کے ازواج کی زیارت کروں، لیکن وہ جب چاہے گا تب۔ رنج و غم و علم و مصیبت و پریشانی و بیماری سے گھبرا کے کہے اللہ میں مر جاؤں، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا نہیں ہے۔ پیار کا تقاضا ہے کہ جب تک جو ہے دوست، جب تک زندہ رکھے رکھ، جب بلانا چاہے حاضر، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں۔ تو اپنے رب سے راضی رہو، جب تم خدا سے راضی رہو گے خدا تم سے راضی رہے گا، جب خدا سے تم محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ وہ کہتا ہے جب کوئی آدمی، میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ایک سے تو میرا بندہ آدھے سے محبت کرتا ہے، اگر میرا بندہ ایک سے محبت کرتا ہے تو میں 2 سے محبت کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 1 ہاتھ آتا ہوں، وہ 1 ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے میں اپنے قدموں میں جگہ دیتا ہوں۔ یہ کیا الفاظ مبارکہ ہیں؟ اپنے رب سے پیار کرو۔ ہمارا ہمدرد خیر کا سوائے خدا کی کوئی نہیں۔ بھول جاؤ ماں کو، بھول جاؤ باپ کو، بھول جاؤ عزیز رشتہ داروں کو، یاد رکھو اپنے رب کو، جسے جان دی، جس کو جان واپس کرنی ہے۔ مرنے کے کیا معنی؟ مر گیا، واپس ہو گیا، وہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، ہو گیا کام۔
یہ مر گیا جو ہے یہ مر گیا کا بگاڑ ہے. اصل یہ ہے کہ مر گیا آیا تو جہاں سے وہیں سے واپس ہو گیا, مر گیا کر کے ایسے. جہاں سے آئے ہیں جانا ہے. سب جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کے تم عالم ہو چکے ہو, سب اس سے بچنا تم پر فرض ہو چکا ہے. نہیں بچو گے پکڑ ہوگی, عمل کرو گے نجات پاؤ گے. چھوٹی بات کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, ایک گناہ کو چھوڑ دو اے میرے بچوں, ایک گناہ اور ایک نیکی کو اختیار کرو. ایک گناہ جو تم کرتے ہو کہ زنا ہو کہ جھوٹ ہو کہ چوری ہو کہ گندی اور بات ہو کہ دھوکہ ہو کہ پٹی ہو, ایک گناہ کو چھوڑ دو, صرف ایک گناہ. اور ایک نیکی کو اختیار کرو, درود شریف. بس میں تمہارا ذمہ داری ہوں. اگر رب نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا, قسم ہے اس کی ذات کی, میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. مجھے تیاری ہے, میں نے وعدہ کیا ہے رب, میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں, میں تیرے دین اسلام کا خیر خواہ ہوں, میں تیری مخلوق کا خیر خواہ ہوں, میں تیرے محمد کا خیر خواہ ہوں, میں تیرے قرآن حدیث کا خیر خواہ ہوں, میں تیری کل کائنات نباتات سبزی کا خیر خواہ ہوں. اے رب تو قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے اگر میرے ساتھ اچھا معاملہ میں بخشا گیا, امید کرتا ہوں, اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں, تو میں تمہارے بغیر نہیں جانے کا کہ اے رب انہوں نے میرے کہنے سے ایک گناہ کو چھوڑا اور میرے کہنے سے تیرے نبی پر درود بھیجا. ایک نیکی اختیار کرو, ایک گناہ کو چھوڑ دو. قسم خدا کی بخشے ہوئے ہو, دوزخ میں نہیں جا سکتے, کوئی سوال نہیں. خدا سچا ہے. ایک بات سنو اور سناتا چلو. ایک بڑھیا تھی, مر گئی, جو پاپ پیچھے پاپا ننگیارا, بدکار تھی, عیار تھی, مکار تھی, طوائف تھی, نماز نہ پڑھا, روزہ نہ رکھا, کچھ نہیں کیا, ہر کام جو برے تھے وہ سب کچھ اس نے کیے. جب بڈھی مرنے لگی کہنے گے اے میرے رب, میں تو آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا, میرا کیا ہوگا. مر گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ, ایک بندی آئی ہے جو بڑا خزانہ لے کر آئی. فرشتے نے آگے دیکھا, پروردگار پاپا ننگیارا, اس میں تو کچھ بھی نہیں. کرنے کے دوسرے بندے کو کہا تو دیکھ جا کے. انہوں نے دیکھا, بہت دیر کے بعد کہا خدا مجھے تو اس کے کوئی چیز نہ رہی. ایک آنکھ کے نیچے, اس آنکھ کے نیچے ایک سفید سے نشان کے, وہی تو خزانہ ہے. جب بڈھی نے کہا میں مرنے والی ہوں, مروں گی, تو انہوں نے کہا اے رب تم ڈر گئی میرے سے. تو جو ہم سے ڈر جاتا ہے ہم سے مارا نہیں کرتی, یہ ہماری شان کے خلاف ہے. ہم شہنشاہ ہیں, ہم قادر مطلق ہیں, ہم ارحم الراحمین ہیں, اور رحمت للعالمین ہمارے نبی حبیب محمد ہیں. ہم ایسا نہیں کیا کرتے. وہ بڈھی ہمارے ڈر گئی ہم سے. اب ہم کو بڈھی یہاں بھی موج کر گئی, وہاں بھی موج کر رہی, جی رہی ہو بڈھیا. ایک آنسو سفید نشان تھا یہاں کے نیچے. تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ تم ایک گناہ کو چھوڑ دو گے, 100 گناہ قسم خدا کی معاف ہوں گے. ایک نیکی کرو گے, کروڑوں نیکیاں ملیں گی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے محمد پر ایک دفعہ درود بھیجو گے, میں 10 دفعہ تم پہ رحمت اور درود نازل کروں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو کوئی 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر خدا کی قسم دوزخ کی آگ حرام 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 ہے. کوئی سوال نہیں. خدا سچا, اس کا کلام سچا, اس کا نبی سچا. تو اس لیے ایک درود کو اختیار کر لو. اگر اپنی اللہ تعالیٰ نے کیا, کس چیز کا وعدہ نہیں ہے, کسی چیز کا نہیں. جو کوئی درود پڑھے گا, اگرچہ کتنے گناہگار ہو, کتنے بدکار ہو, کتنے عیار مکار ہو, جو درود پڑھے گا ایک دفعہ میں اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کروں گا. جو 10 دفعہ رحمت نازل پڑھے گا تو میں 100 دفعہ, جو 100 دفعہ کرے میں 1000, جو 1000 کرے بیڑا پار, دوزخ حرام. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے ایک درود کو اختیار کر لو اور ایک گناہ کو چھوڑ دو, تاکہ تم جو کہتے گئے اللہ ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا, اب جی بجائے چاہتے کہ ہم یہ گناہ کریں, یہ زنا کریں, یہ چوری کریں, یہ دھوکہ کریں, لیکن ہم نے تیرے ڈر کی وجہ سے, ہاں آج ہم اس کا بدل دیں گے. ہم ایک کے بدلے 100 گناہ معاف کرتے ہیں. یہ حقیقت کی بات ہے. خدا سے زیادہ ہمدرد خیر کا کوئی نہیں. کیا کہتا ہے؟ اے نبیوں تمہارے لیے نبوت, اے پیغمبروں تمہارے لیے پیغمبریت, اے رسولوں تمہارے لیے رسالت, اے ولیوں تمہارے لیے ولایت, اے عابدوں تمہارے لیے عبادت, اے زاہدوں تمہارے لیے زہد, اے عاصیوں اے گنہگاروں تمہارے لیے تمہارا رب. کیا بات کہہ دی اس نے. کہاں جاؤ گے تم؟ کتنا پیارا ہے ہمارا وہ رب, کتنا ہمدرد کی خیر تھا. صاف کہتا ہے اے گنہگاروں تمہارا رب ہے, کوئی کم نہ. تو ہم ایسے رب کو چھوڑ کر کہ باوجود گناہ کے, باوجود اسی بات کے پھر کہے عاصیوں تمہاری طرف تمہارا رب ہے. تو میرے بچوں
میرے بھائیوں، یہ آج کی رات اگرچہ ڈنجر، اگرچہ رحمت بھری ہے، اگرچہ نعمتوں عطا کرے گا، اگرچہ دولتیں دے گا، سب کچھ دیتا ہے، یہ رات ہے، کام کی رات، بڑے ہنر کی رات ہے، بڑے نور کی رات ہے، بڑی خطرناک رات ہے، بہت پیاری رات ہے۔ خدا کا قرب چاہ لو، خدا سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ مکے کے لحاظ سے آج، اپنے لحاظ سے کل کو، 2 راتوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر عبادت کر لو، استغفار کرو۔ سب سے پہلے جب تم کو بھی دعا کیا کرو، خدا سے کچھ مانگا کرو، سب سے پہلے کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا پڑھا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر کیا کہا کرو؟ اے میرے رب، اپنے محمد کے صدقے سے، اپنے کرم فضل کے صدقے سے، تو نے ہم نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، اور تم نے کہا میرا نبی رحمت للعالمین، اے اللہ اس کے درمیان سے ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پر تو نہیں کرم کرے گا تو تو بتا کون سا خدا کہاں سے آ گا جو رحم کرے گا؟ ہم پر رحم کر، ہمیں مرادیں ہماری پوری کر، جائز شریعت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، ہماری دین میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں ہماری مدد کر، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے نے تو عاجزی کی انتہا کر دی، سب کچھ عطا فرمایا۔ کبھی خدا سے بدگمان نہ ہو۔ حضرت حسن بصری کتنی بڑی ہستی ہیں۔ ایک دفعہ تھے حضرت حسن حسین، حضرت حسن بصری، یہ ہم عمر ہے، 8-10 برس کے تھے، بھاگے آئے۔ سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت صفیہ یہ سلمہ، انہوں نے ان کو پالنا ہے، شاید ان کے ماں باپ نہیں تھے، تو آ کے دیکھا مجھے پیاس لگی، پانی پیوں، کیا کروں؟ تو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں دودھ تک ہے، وہ اٹھا کے دودھ پی گیا۔ تھوڑی دیر میں نبی کا انسان تشریف لائے کہ اس کا دودھ کس نے پیا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یہ وہ حسن آیا تھا، وہ پی گیا، کہنے کہ جتنا اس نے دودھ پیا ہے اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ نبی کا انسان کا بچا ہوا، آپ کے لب لگے ہوئے، آپ کا لب تھوک لگا ہوا، اس میں وہ دودھ پیا ہے، اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ وہ بدو اور آگے سنو، ایک دن چھت کے اوپر رو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، پرنالہ پاس تھا، آنسو اتنے بہے کہ پرنالے سے ٹپک کے نیچے گئے، ایک آدمی نیچے جا رہا تھا، اس کے اوپر گرا، تو اس نے کہا بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک کے ناپاک؟ آپ نے کہا بھائی ناپاک ہے، میرے گناہوں کا پانی، میں رویا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ پانی جو آپ کو نکلا یہ ناپاک ہے، اسے پاک کر لیجیے۔ انہوں نے کہا او ہو، اتنی بڑی ہستی جو کہتی گناہ، انہوں نے اتنا کپڑا پھاڑ کے کہ میرے کفن میں رکھ لو اس کو تاکہ میری بخشش ہو جائے اس کار میں۔ تو وہ حسن وہ کیا فرمائے جب ان کا انتقال ہوا، خدا کے دربار میں حاضر ہوئے، اے بڈھے مجھے تیرے سفید بالوں کی شرم آتی ہے، ورنہ میں تجھے جہنم کے اندر ڈال دیتا۔ اتنا کیوں روتا تھا؟ کہ ہم سے بدگمان تھا، کہ ہم بے رحم تھی نے ہمیں سمجھا؟ قدموں میں گر پڑے۔ اسے کیا کہو گے؟ اسے خدا سے کبھی نہ بدگمان نہ ہونا۔ اجے ہم تو گنہگار ہیں، بس ہم تو دوزخ میں جائیں۔ کیوں جائیں گے دوزخ میں؟ دوزخ میں جانے کے لیے کچھ کم ہے۔ ایک صحابی نے یوں کہا یار غلام بہت گنہگار ہے، بس ہم تو خیر بس کیا ہوگا، کہا کتنا گنہگار ہے؟ انہوں نے کہا کہ درخت کے پتوں کے برابر، کہ اس سے بھی زیادہ، سمندر کے جھاگوں سے اس سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں کے اس سے بھی زیادہ، کیا خدا کی رحمت سے بھی زیادہ؟ تو نے کہا نہیں، تو پھر کیوں مرا جا رہا؟ بات کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مرا جاتا؟ اللہ سے خوش گمان رہو، ایسے شہنشاہ سے، ایسے ارحم الراحمین سے کبھی بدگمان نہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں۔ برے ہیں تو اس کے بندے، بنایا تو اس نے، تقدیر تو اسی نے لکھی، تو ہم کو کیوں نہیں رحم کرے گا؟ وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنا نام ارحم الراحمین رکھا ہے، اس نے ہم پہ نبی بھیجا کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا، عالم کے لیے تم رحمت ہو نہ کہ عذاب ہو۔ تو ایسے خدا سے بدگمان ہونا، بد زبان ہونا، بدعنوان ہونا، تنقید کرنا، تنقید کرنا، یہ